أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق اللہ العظیم. کل الہاکم التکاثر کی تفسیر ہوئی تھی اور ساتھ ہی میں حتی زرتم المقابر کی دو تفسیر ہے، جن میں سے ایک تفسیر بیان کر دی گئی تھی. وہ ایک تفسیر یہ تھی کہ وہ لوگ آپس میں شمار کر رہے تھے کہ کس کے خاندان کے لوگ زیادہ ہیں. جب ایک قبیلے کے خاندان کے لوگ کم پڑ گئے تو وہ قبرستان پہنچ گئے، مردوں کو شمار کرنے لگے. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال کی کثرت نے اور اولاد کی کثرت نے اور مال کے حص نے تم لوگوں کو آخرت سے غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جب تم قبر میں پہنچو گے تو پتہ چل جائے گا. یعنی یہ جو تمہاری غفلت ہے، اس غفلت کا تم کو پتہ اس وقت چلے گا جب تم قبر میں پہنچو گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبر ہے کیا چیز؟ ہم اور آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے اور اس گڑھے کے اندر جو ہے مردے کو لٹا دیتے ہیں، اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں دفن کر دیا. اسی گڑھے کو ہم لوگ قبر سمجھتے ہیں. لیکن شریعت کی اصطلاح میں صرف یہی قبر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں قبر کچھ اور ہے. کیونکہ بہت سی حدیث ہے اور قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں مردے کو زندہ کیا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا. یہ چیزیں جو ہے آپ نے سنا ہے کہ قبر میں مردوں سے سوال ہوگا. تو آپ کے دل اور دماغ میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم لوگ گڑھے کے اندر دفن کرتے ہیں اس سے تو سوال ہو سکتا ہے، لیکن جو پانی میں بہہ گیا یا جو آگ میں جلا دیا گیا یا جس کو شیر اور چیتوں نے چیڑ پھاڑ کر کھا لیا، تو اس سے کہاں سوال ہوگا؟ اس کے پاس فرشتے کیسے پہنچیں گے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے نا. کہ دراصل ہم لوگ جو سمجھتے ہیں قبر گڑھے کو، وہ نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد جو زندگی انسان کی شروع ہوتی ہے اس کا نام ہے قبر. اب وہ مرا ہے اگر سمندر میں تو اس کے بعد سمندر میں اس کی قبر شروع ہو گئی. اگر وہ مرا ہے شیر کے پیٹ میں یا مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی نے نگل لیا تو اس کی قبر وہی ہو گئی. کوئی جلا دیا گیا تو اس کی قبر وہی ہو گئی جہاں وہ جلا دیا گیا. یہ اس کی کیا ہو گئی؟ قبر ہو گئی. لہذا جہاں اس کی قبر ہوگی وہیں اللہ کے فرشتے اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور وہیں پر اس سے سوال اور جواب شروع ہو جائے گا. قرآن کریم کی آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے. دیکھیے ابھی تک ہم لوگوں نے سن رکھا ہے، ہم لوگوں نے کہ زندگی دو ہوتی ہے. یہی سنا ہے، ایک زندگی دنیا کی اور ایک زندگی آخرت کی. یہی سب کے سامنے مشہور ہے اور یہی سب کا خیال اور عقیدہ ہے. لیکن حقیقت میں زندگی تین ہے. حقیقت میں زندگی کتنی ہے؟ تین ہے. ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی اور ایک ہے ان دونوں کے درمیان برزخ کی زندگی. کیونکہ جو لوگ بھی مرتے ہیں وہ جنت اور جہنم میں ابھی نہیں پہنچے ہیں. چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہو اور چاہے کوئی اور نبی ہو،
یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں۔ تو ہر شخص اپنی اپنی قبر میں ہے، اپنی اپنی جگہ پر ہے، دنیا سے تو چلا گیا اور ابھی آخرت کے بعد جو اس کا مقام ہے وہاں نہیں پہنچا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان کا جو زمانہ ہے اسی زمانے کو کہتے ہیں برزخ۔ قرآن میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اس کے علاوہ ایک زندگی ہے برزخ کی، اور وہ زندگی کب تک ہوگی؟ جب تک کہ دوبارہ وہ زندہ نہ کیے جائیں، سوال و جواب کے لیے۔ تو یہ جو برزخ کا زمانہ ہے یہ بہت بڑا زمانہ ہے۔ برزخ ایک دنیا ہے پوری، جیسے یہ دنیا ہے نا، اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ برزخ اتنی طویل دنیا ہے اور اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے یہ والی دنیا جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بچے کے لیے ماں کا پیٹ، یعنی برزخ کی جو دنیا ہے، عالم برزخ، وہ اس دنیا سے اتنا بڑا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے سامنے اس دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ماں کا پیٹ۔ جو بچے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں تو 9 مہینہ ان کی وہی تو دنیا ہوتی ہے، اور وہ بڑی چھوٹی سی دنیا ہے ان کی، لیکن جب وہ آتے ہیں تو آنے کے بعد دیکھتے ہیں کتنی بڑی دنیا ہے آہستہ آہستہ۔ ہاں، تو ایسے ہی جو ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر بڑی چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، وہ بہت بڑی جگہ ہے، وہ بہت بڑی دنیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، اور اب سے لے کے قیامت قائم ہونے تک سارے لوگ اسی برزخ کی دنیا میں رہیں گے۔ قرآن کریم میں فرعون کے بارے میں آیا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جو فرعون ہے، فرعون کے اوپر صبح اور شام جو اللہ نے عذاب مقدر کیا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو فرعون بھی ابھی جہنم میں نہیں گیا ہے، ہاں، فرعون ابھی جہنم میں نہیں پہنچا ہے۔ تو وہ جو عذاب دیا جاتا ہے اس کو صبح اور شام، تو وہ کہاں دیا جاتا ہے؟ وہ عذاب اسی برزخ کی دنیا میں دیا جاتا ہے، اسی برزخ کی دنیا میں۔ تو برزخ کی دنیا میں جو ہے عذاب بھی ہوتا ہے، اور اگر انسان نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کو اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ ہاں، اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، بہت مشہور ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک یہودی عورت آتی تھی، یہودی، تو حضرت عائشہ اس کی کچھ خدمت کر دیتی تھی کبھی کبھار۔ تو جب وہ رخصت ہونے لگتی تو حضرت عائشہ کو وہ دعا دیتی تھی، تو دعا ان الفاظ میں دیتی تھی کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اعاذک اللہ من عذاب القبر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی عذاب قبر کے بارے میں کسی سے سنا نہیں تھا، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں سنا تھا۔ تو جب اس عورت نے ان کو یہ دعا دی تو ان کو بڑی حیرت ہوئی اور بڑا تعجب ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک یہودیہ عورت آتی ہے جو مجھ کو اس طرح سے دعا دے کر جاتی ہے، تو کیا عذاب قبر بھی ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عذاب قبر بھی ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہم نے کسی بھی نماز کے بعد ایسا نہیں پایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے۔
ہم لوگوں کو تو اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ہمیں قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، ہمیں قبر میں لیٹنا بھی ہوگا ایک زمانے تک۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی حضرت زینب کو قبر میں اتارنے جا رہے تھے تو آپ بہت فکر مند تھے اور بہت زیادہ آپ کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ بیٹی کو قبر میں لٹا کر نکلنے لگے تو آپ تھوڑا سا مسکرائے، آپ کے چہرے پر بشاشت آئی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جو ہے قبر میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ بہت فکر مند تھے اور رنجیدہ تھے، اور جب آپ نکلنے لگے تو آپ خوش تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ ڈر رہا تھا کہ میری بیٹی کو کہیں عذاب قبر نہ ہو۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ میری بیٹی کو عذاب قبر سے بچا لیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی تو میں خوش ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بارے میں کس طرح کا ڈر اور خوف رکھ رہے تھے، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی عذاب قبر سے ڈرنا چاہیے۔ اب تو قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، خوب ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ ہاں، باقاعدہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ مردے کو جب لٹایا جاتا ہے تو دو آدمی ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں کہ تم کو یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ بیچارہ چلا گیا، سمجھے آپ، تم لیٹ جاؤ۔ جیسے لگ رہا ہے کہ قبر جو ہے ایک کھیل و کود ہے، ایسا نہیں ہے، وہ ہنسی مذاق کی جگہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کس کا جنازہ جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا جا رہا ہے، اگر تم کو یقین نہ ہو تو میرا سمجھ لو۔ یعنی اس وقت اس بات کی فکر کرو کہ جو جا رہا ہے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے، اس فکر میں نہ پڑو کہ یہ کس کا ہے۔ ہاں، تو قبر کا جو عذاب ہے وہ برحق ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی شبہ نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قبر میں جب مردے کو لٹایا جاتا ہے تو انسان 40 قدم بھی نہیں چلنے پاتا کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں، اور بیٹھانے کے بعد جو ہے اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ من رب کا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو اگر اس نے اسلام پر زندگی گزاری ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جواب میں دینی الاسلام، کہ میرا مذہب اسلام ہے۔ پھر اس سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ یہ شخص کون ہے؟ اب وہ قبر میں مردہ ہی بتا سکتا ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے درمیان مبعوث ہوئے تھے، تو وہ بڑے اس سے کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرشتے کبھی کبھی یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ تم کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ وہ تمہارے رسول ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ مسلمان جس نے اسلام پر زندگی گزاری ہے وہی قبر میں ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے گا، اور جس نے اسلام پر زندگی نہیں گزاری ہے تو وہ اس کے بارے میں یہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھ کو تو نہیں معلوم۔ ومن ربک کے جواب میں بھی یہی کہے گا، ما دینک کے جواب میں بھی یہی کہے گا، اور ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم کے جواب میں بھی یہی کہے گا
یعنی وہ تینوں سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر جو صحیح جواب دے دے گا اس کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی قبر میں، اور جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوائیں اس تک پہنچیں گی۔ وہ تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن جنت کی ہوائیں اور خوشبو دیکھیے آپ کہ یہ جو پٹرول ٹنکی ہوتی ہے تو کنیکشن ہوتا ہے نا، کتنا لمبا کنیکشن ہوتا ہے، ہر پٹرول ٹنکی پہ پٹرول پہنچ جاتا ہے ایک جگہ سے۔ ایسے ہی اللہ تعالی ہر مومن بندے تک جنت کا کنیکشن جوڑنے پر قادر ہیں، جنت کا کنیکشن جوڑ دیتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ جہاں پہ وہ ہے وہی اس کی قبر ہے، چاہے وہ پانی میں ہو اور چاہے سمندر میں ہو، چاہے جہاں ہو۔ پھر ایسے ہی جو لوگ صحیح جواب نہیں دے پاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہاں کی لپٹ اور وہاں کی زہریلی ہوائیں، بدبودار ہوائیں، وہ اس تک پہنچتی رہتی ہیں جہاں وہ مردہ رہتا ہے، چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہو، چاہے وہ شیر کے پیٹ میں ہو، چاہے وہ جل کر راکھ ہو گیا ہو، چاہے جہاز سے ٹکرا کر جو ہے اس میں بالکل راکھ ہو گیا ہو، وہاں تک اس کو پہنچتی رہتی ہے وہ۔ ایک حدیث پاک میں اور آگے کی بات ہے، وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ غلط عمل کرتے ہیں، اسلام پر ان کی موت نہیں آتی ہے یا صحیح سے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو پہلے جنت دکھائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جنت تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن تم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس سے دور کر دیے گئے ہو، اب یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو پھر کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کو جو ہے پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے، اور جہنم دکھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اور جو لوگ جنتی ہوتے ہیں ان سے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے اسی قبر میں سو جاؤ، آرام سے جو ہے سو جاؤ، اور اس طرح سو جاؤ جیسے دلہن اپنے گھر میں سوتی ہے بے خوف۔ حفاظت تو شوہر کرتا ہے نا اس کی، وہ بے خوف سوتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے فرشتے اللہ کے کہتے ہیں کہ تو سو جا اس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو ایک دن اللہ تعالیٰ خود اٹھائیں گے، کہیں گے کہ قم اٹھ جاؤ، تو تم اٹھو گے، اور اس وقت تک بے فکر سو جاؤ۔ دیکھیے، برزخ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے بہت آسان سی ایک مثال ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک انسان یہ زندہ ہے اور جاگ رہا ہے، اور ایک انسان زندہ ہے اور سو رہا ہے۔ تو جو انسان سوتا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو آدھا مرا ہوا ہوتا ہے اور آدھا زندہ ہوتا ہے۔ مرا اس طرح سے ہوتا ہے جیسے مرنے والے کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے، ویسے اس کو بہت سی چیزوں کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ آدمی جو سو رہا ہے یہ کہاں کہاں کی سیر کر رہا ہے، اس کے بغل میں بیٹھنے والے کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں جہاز پہ ہوں اور میں جو ہوں مدینے جا رہا ہوں، مکے جا رہا ہوں، حالانکہ وہ سو رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور جو بغل میں جاگ رہا ہے وہ بیچارہ کچھ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ برزخ میں ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ قبرستان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں وہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اے اللہ عذاب قبر انسان و جنات کو دکھا دیجئے، لیکن میں نے اس لیے یہ دعا نہیں کی کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے، کوئی ڈر کے مارے اپنے مردوں کو دفن نہ کرتا، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور جنات کے سوا عذاب قبر کو ساری مخلوق دیکھتی ہے اور ساری مخلوق محسوس کرتی ہے۔
خود حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ میں بنی نجار کی قبرستان کی میں بنی نجار کے باغ کی طرف گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے، تو اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر جو ہے کودنے لگا، بدکنے لگا، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ اتنا اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، بدک رہا تھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گرا نہ دے۔ تو وہاں پہ معلوم یہ ہوا کہ 5 یا 6 قبر تھی، 5 او 6، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی جانتا ہے کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو اس مجلس میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس مذہب پر مرے تھے؟ تو بتایا کہ یہ اسلام پر نہیں مرے تھے، غیر اسلام کی حالت میں مرے تھے، ایمان کی حالت میں ان کا انتقال نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، یہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور بھی بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں پہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ ان کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پاکی کا خیال نہیں کرتے تھے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اور پیشاب کی چھینٹیں پیجامے، کپڑے اور ٹانگوں پر پڑتی تھی، اس کو دھلتے نہیں تھے، اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے ایک بہت ہی اہم بات معلوم ہوئی، وہ کیا معلوم ہوئی؟ یہ معلوم ہوئی کہ غیروں کو جس طریقے سے عذاب قبر ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا جو جنازہ دیکھا ہے وہ مجھے یاد ہے، میری عمر 5 سال کی تھی، میں اپنی نانی کے ساتھ گیا تھا، ایک خاتون کا جنازہ دیکھا تھا، اور مجھے اپنی زندگی کا سب سے پہلا قبرستان کا سفر بھی یاد ہے کہ میں منصور پارک سے اپنے نانا کی انگلی پکڑ کر ایک جنازے میں گیا تھا، حصل منزل میں وہاں پہ دفن ہوئے تھے وہ صاحب، اور مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے، میری عمر اس وقت 7 سال سے زیادہ کی نہیں تھی، لیکن خوب اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ مٹی ڈال کے کھسک رہے تھے کہ اسی دوران جو ہے وہ قبر بالکل بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد جو وہ قبر برابر کرنے والے ہوتے ان کو بلا کر دوبارہ جو ہے قبر کو صحیح کیا گیا۔ میں ان صاحب کو جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، تو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بالکل۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور جو لوگ دین اسلام پر صحیح سے نہیں چلتے ہیں تو قبر ان کے لیے اس طرح تنگ کر دی جاتی ہے جس طریقے سے یہ ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پھنس جائے، یعنی مردے کی پسلی جو یہ ہے نا یہ آپس میں مل جاتی ہے۔ تو یہ میں نے پہلا جنازہ تھا میری زندگی کا جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اب اندر تو نہیں دکھا لیکن قبر بیٹھ گئی، قبر تنگ ہو گئی اور بہت تیز آواز آئی یہ پٹرا ٹوٹ جانے کی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عذاب جو قبر ہے کبھی کبھی اللہ والوں کو دکھاتے بھی ہیں، ہاں اللہ والے اس کو دیکھتے بھی ہیں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو نیک معاملہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ بھی کبھی کبھی دکھاتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا جنت البقیع کا، جو مدینہ منورہ میں حرم کے قریب ہے۔ اب وہاں پہ ایک زمانے سے لوگ دفن ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی جب قبر کھودی جاتی ہے تو بعض قبر میں لوگ زندہ ایسے ہی نظر آتے ہیں، تو فوراً اس کو ڈھک دیا جاتا ہے، پھر دوسری جگہ کھودی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں قبر میں وہ بھی کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، اور جو عذاب نازل فرماتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کا جو ہے پیسے کی تھیلی چھوٹ گئی تو وہ اس پیسے کی تھیلی کو نکالنے کے لیے گیا قبر سے، تو قبر میں
آگ کے شعلے جو ہے بھڑک رہے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں موجود ہیں، تو مسلمانوں کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے، لہذا قبر میں جانے کی تیاری رکھنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ وہ خوب بڑھیا افطاری کریں، یہ تیاری نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ہاں، حلال مال سے کریں، یہ جو ہے اصل تیاری ہے۔ اور جو ہے آخری بات سنا دوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے قبر پہ جب جاتے تھے، قبرستان میں جاتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ جہنم کے عذاب کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو نہیں روتے اتنا، اور عذاب قبر کا جب ذکر آتا ہے تو رونے لگتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں عذاب قبر کے بارے میں زیادہ، کیونکہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل یہی ہے۔ اگر ہم اس میں فیل ہو گئے تو پھر آخر تک ہم ناکام رہیں گے۔ اس لیے قبر میں حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں بھی ہوگا، لہذا نماز کی پابندی بھی ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب جو چاہے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لے، اور چاہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا لے۔ یہ انسان کے اعمال کے اوپر ہے، لہذا ہم سب جو ہے کوشش کریں اس بات کی کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے عذاب قبر سے بچا لے۔ ہم نے چاہا کہ اس میں حتیٰ زرتم المقابر آیا ہے، تو قبر کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو کچھ جانکاری ہونا چاہیے۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد